بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ کل یہ بات چل رہی تھی والذی خلق لکم ما فی الارض ای الارض وما فیہا، بتا دیا تھا کہ کیا بتا دیا کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے دونوں کو جو ہے نا یہ وہ آ گیا، ٹھیک ہے، دونوں کو اس میں سے آ گیا ای الارض وما فیہا جو ہے نا، یعنی ارض اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ کیوں؟ جمیعاً لتنتفعوا بہ، تاکہ تم نفع اٹھاؤ، وتعتبروا، اور عبرت پکڑو اس سے جو ہے نا۔ تو یہ اب بتا دیا گیا کہ یہ کیا تھا، غرض کے لیے۔ اب پھر آگے آ گیا ثم استوى، ثم استوى، پھر ثم استوى الى السماء، ثم استوى بعد خلق الارض ای قصد۔ اچھا جی، تو یہ بعد ثم استوى، تو یہ بعد خلق الارض جو لے کر آئے نا، بعد خلق الارض ای قصدا، ثم استوى کے معنی قصدا کے معنی آگے۔ تو اس میں کیا بتا دیے، ثم کے معنی بتا دیے گئے ہیں کہ ثم آپ پڑھ چکے ہو کہ ترتیب مات تراخی کے آتا ہے، ترتیب مات تراخی پڑھا ہے نا، اس میں سے یہ ہدایت الناف میں بھی پڑھا تھا اور اصول شاشی وغیرہ کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ ثم کس کے لیے آتا ہے، ترتیب مات تراخی وغیرہ، اصول شاشی میں تو شاید نہیں پڑھا ہوگا، تو ترتیب اور تراخی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ٹھیک ہے نا کہ اور تراخی کا کیا مطلب ہے کہ زمین کے بعد پھر کیا کیا، آسمان کا قصد فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب اس میں اشکال ہوگا، اشکال یہ ہوگا کہ جناب سورہ نازیات میں آتا ہے نا والارض بعد ذالک دحاہا، والارض بعد ذالک، اور زمین کو اس کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھا وہاں پہ تو یہ آ رہا ہے کہ گویا آسمان کو پہلے بنایا گیا اور بعد میں زمین کو بنایا گیا، اور یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلے زمین بنائی گئی ہے اور بعد میں آسمان بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں۔ اب دونوں میں فرق آ گیا نا کہ ثم کس کے لیے آتا ہے، ترتیب، ثم کا کیا مطلب ہوتا ہے، دیکھو ترتیب ہوتی ہے، پہلے فلاں آیا پھر دوسرا آیا نا، اور تراخی کا کیا مطلب ہوتا ہے، بعد میں آنے والی چیز، تراخی کا کیا مطلب ہے، بعد میں جو چیز آ رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، ثم لے کر لفظ آئے ہیں، تو پھر صاحب جلالین نے کیا کیا، بعد خلق الارض، زمین بنانے کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ تو تراخی، تاخیر نہیں، تراخی، ٹھیک ہے نا۔ تو تراخی بس مطلب بعد میں، وہ معنی وہی بنتے ہیں، تراخی کے معنی وہی بنتے ہیں اس میں سے، لیکن اس کا وہ کیا ہے، لیکن سورہ نازیات کے ساتھ اس کا کیا آ گیا، سورہ نازیات کے ساتھ اس کی اختلاف آ رہا ہے۔ وہ اختلاف یہ تھا کہ والارض بعد ذالک دحاہا، وہاں پہ تو یوں آیا کہ پہلے آسمان ہے پھر اس کے بعد زمین کو بنایا گیا۔ تو جواب یہ ہے کہ دیکھو پہلے زمین جو تھی، ٹھیک ہے نا، پہلے زمین پیدا فرمائی تھی، پھر آسمان کا مادہ بنایا گیا تھا، آسمان کا مادہ بنایا گیا تھا، پھر زمین کو پھیلایا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، زمین کو پھیلایا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد آسمان بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے زمین بنی لیکن زمین پھیلائی نہیں گئی تھی اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا کیا گیا، پھر آسمان کا مادہ وجود میں آیا، پھر زمین کو پھیلایا، اور اس کے بعد کیا ہوا، پھر آسمان بنا دیے تھے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ مادہ آپ چیز بعد دفعہ بنا لیتے ہو، مثال کے طور پہ میں نے کیا کر لیا، آٹا گوندھ لیا لیکن اب میں نے روٹی نہیں بنائی ہے، تو آٹا تو گوندھ لیا لیکن ابھی روٹی نہیں بنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی کیا ہوا کہ یہاں پہ بھی پہلے کیا ہو گیا، زمین جو تھی وہ پیدا فرما دی تھی، پھر آسمان کا مادہ وجود میں آیا، پھر زمین کو پھیلایا گیا، اور اس کے بعد پھر کیا بنائے گئے، آسمان دیے گئے۔ تو ثم استوى الى السماء، ٹھیک ہے نا، ثم استوى الى السماء ای قصد۔ اچھا قصد کیوں نکالا ہے یہ یاد رکھو، اب قصد کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ثم استوى الى السماء، یاد رکھو استوا کہ جو ہے نا یہ جسم کا خاصہ ہوتا ہے، استوا یستوی استواء جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہوتے ہیں، جسم کا خاصہ ہوتا ہے۔ جسم یعنی جس کے لیے جسم پایا جائے گا تو وہ کسی جگہ کے اوپر اس کا، وہ کسی جگہ کے اوپر ٹھہرتا ہے، اس کا وجود آتا ہے نا، جب جسم ہوگا تو وہ کسی جگہ کے اوپر آئے گا۔ تو یہاں سے ثم استوى الى السماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا قصد فرمایا، ہم ترجمہ یوں کرتے ہیں آسمان کا قصد فرمایا، ٹھیک ہے نا۔
تو حق تعالیٰ جو ہے نا وہ جسم سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم سے کیا ہیں؟ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ جسم کے سے پاک ہیں۔ جب اگر جسم پایا جاتا ہے نا تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ جگہ چاہیے ہوتی ہے، جگہ۔ اگر جسم ہوگا تو جگہ پائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو کیا ہیں؟ جسم سے پاک ہیں۔ اس لیے اس کا معنی کیا نکالا؟ قصدہ۔ قصدہ کیوں نکالا؟ کہ جب ثم استوى، استوا کا صلہ جب الا آتا ہے نا تو یہ قصدہ کے معنی آتے ہیں، قصدہ ارادے کے معنی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ ثم استوى الى السماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ارادہ فرمایا، آسمانوں کا ارادہ فرمایا، آسمان کا ارادہ فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ یہی ہماری غیر مقلدین کے ساتھ بڑی خطرناک قسم کی بحث ہے۔ غیر مقلدین جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کدھر ہیں؟ آسمانوں کے اوپر ہیں، یعنی جو عرش کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کے اوپر کیا ہیں؟ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے ساتھ ایک لمبی ایک بحث ہے بڑی خطرناک قسم کی، غیر مقلدین کے ساتھ جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے بات سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں ہے کہ آسمان کے اوپر جو ہیں وہاں پہ صرف عرش کے اوپر جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے؟ ہر جگہ کے لیے وہ ہے۔ یہ جو ہیں یہ اس میں سے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ثم استوى الى السماء کہ اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا آسمان پر، تو یہ قصدہ کے معنی میں ہے۔ تو کیا بتایا کہ استوا کا صلہ، استوا کے بعد پریپوزیشن اس کی جب الا آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ استوا کے بعد کیا آ جائے؟ الا آ جائے تو اس کے معنی کس کے آتے ہیں؟ قصدہ کے معنی آتے ہیں، قصدہ کے معنی آتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اگر کسی جگہ پہ یہ غیر مقلدین کے ساتھ کہیں دیکھو نا بحث تو وہ آپ کو وہ آئے گی۔ بس میں نے صرف مختصراً آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ غیر مقلد جو ہے نا وہ اس کو فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا وجود کدھر مانتے ہیں؟ وہ آسمانوں کے اوپر جو ہیں ان جگہ کے اوپر۔ تو اب یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ ثم استوى الى السماء فسواهن، فسواهن تو فسواهن۔ اچھا جی، اب دیکھو ذرا بچوں کیا سمجھ نہیں آئی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو کیا کر دیا؟ برابر برابر، فسواهن، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو درست کر کے بنا دیا، ان کو فسواهن، آسمانوں کو درست کر کے بنا دیا، ان کو ٹھیک ٹھیک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی آسمانوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ ٹھیک کر دیا۔ تو ہن کی ضمیر کیوں آئی ہے بھائی؟ مؤنث جمع مؤنث کی ضمیر آ گئی نا، فسواہن، پیچھے الی السماء آیا ہوا ہے، تو اب آپ کو خود بخود اشکال ہونا چاہیے نا، قرآن پڑھتے ہوئے بھی اشکال ہو سکتا ہے نا کہ ثم استوى الی السماء، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آسمان کا قصد فرمایا اور کیا کر دیا؟ ان کو جو ہے درست کر دیا۔ تو جناب مؤنث کی ضمیر کیوں لے کر آئے ہیں؟ اور سما تو مذکر وہ تھا، ایک مفرد تھا، سما کیا تھا؟ مفرد تھا، ٹھیک ہے نا؟ سما مفرد تھا اور آگے ضمیر کیا لے آئے ہیں؟ جمع کی لے آئے ہیں۔ تو مفرد ضمیر کا ضمیر اور مرجع کے درمیان میں کیا ہونی چاہیے؟ مطابقت ہونی چاہیے نا، ضمیر اور مرجع کے درمیان کیا ہونی چاہیے؟ مطابقت ہونی چاہیے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الضمیر یرجع الی السماء، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے سما کی طرف، لأن فی معنی الجمع العائلہ الیہ، کہ جناب علی یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ تو ضمیر کے یہ مرجع بتلا رہے ہیں۔ تو اشکال کیا تھا؟ اشکال یہ تھا کہ ضمیر تو جمع کی ہے اور پیچھے مرجع جو ہے السما مفرد ہے، جواب دے دیا کیونکہ یہ جو تھا نا سما، یہ سما جو تھا یہ جمع کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جمع کے معنی میں کیوں ہے؟ کیونکہ جناب علی یہ سما 7 آسمان بننے والا تھا، یہ سما کیا ہونے لگے تھے؟ 7 میں کنورٹ ہونے لگا تھا یہ سما جو تھا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ثم استوى الى السماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا قصد کیا۔ اب یہ آسمان کیا ہونے لگے ہیں؟ یہ گویا کہ اب جمع بننے لگے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فسواہن، تو کہتے ہیں کہ جناب علی تو ہوا کیا؟ لأن فی معنی العائلۃ الیہ، ٹھیک ہے نا؟ کہ العائلۃ فی معنی جمع العائلۃ الیہ، عائلہ کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ
اس کی طرف کیا ہو رہے ہیں، یہ جمع بننے والے ہیں، تو یہ اس لیے فسواہن ان کے مستقبل کے اعتبار سے کیا کرتی ہے، یہ ضمیر لے آئے فسواہن، کہ جس کی طرف انہوں نے کیا کرنا تھا، ما یعول الیہ، ما یعول الیہ کا کیا مطلب ہے کہ جو ہونے والے تھے، ٹھیک ہے نا، جس کی طرف وہ بننے والے تھے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جمع کا صیغہ کیوں لیا ہے، کیونکہ وہ آسمان کیا ہونے والا تھا، ما یعول الیہ، ساتھ بننے والے تھے، اس لیے اس کی کیا کر دی ہے، ضمیر جمع کی لیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، ابھی وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ جی ابھی وہ گیا ہوا کسی جگہ کے اوپر، تو آپ پوچھتے ہو ڈاکٹر صاحب کدھر چلے گئے ہیں، اور ڈاکٹر کہڑا ہے جی، وہ ابھی تو ڈاکٹر نہیں بنا، ابھی تو وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا ہے. تو آپ نے کیا ڈاکٹر صاحب، اس کو کیا کہہ دیا، کیونکہ ما یعول الیہ، کہ وہ بننے والا ہے آگے جا کے، لیکن آپ اس کا نام کیا لے رہے ہو، ڈاکٹر صاحب کہہ کے لے رہے ہو. وہاں پہ تو کیا ہے، یہ اس طرح آپ کہہ دیتے ہو، اور یہاں پہ یہ کیا ہے، ابھی آسمان ایک ہے لیکن یہ کیا ہونے لگے ہیں، ساتھ ہونے والے ہیں، تو اس لیے یہ جمع کے معنی میں ہے، اس وجہ سے کیا کہہ دیا کہ فسواہن، اس میں سے وہ لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے بات کو. ای سیرہا کما فی آیت اخری فقضاہن، ای سیرہا یہ حاصل معنی ہے. اچھا، ای سیرہا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ای سیرہا کما فی آیت اخری، ٹھیک ہے نا. تو سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ایسا یعنی آسمانوں کو اللہ نے کیا کر دیا، ٹھیک کر دیا، آسمانوں کو ٹھیک کر دیا، ایسا رہا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک کر دیا. نون کی ضمیر کیوں لے ہے، وہ مونس ہے نا، جمع مونس آ گیا نا، جمع مونس آ گیا. تو یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کیا ہوتی ہے، جمع مکسر آ گئی نا، سما جو ہے اس میں سے آسمانوں کی جو ہے اس میں سے سماوات، سماوات وغیرہ کی، لیکن خیر وہ جمع مؤنث اس میں سے بھی آ جاتی ہے، جمع سالم جو ہے نا اس میں، لیکن یہ جمع اس میں سے ہی ہے، سماوات، سما ان سے سماوات، ٹھیک ہے. تو جمع کی ضمیر آ گئی اس میں سے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آ گیا جناب علی کما فی آیت اخری. یہ صاحب جلالین کما کیوں لے کر آئے، کما فی یہ تائید ہے. اچھا، یہ تائید ہے کہ سیرہ کے معنی کیا ہیں، ٹھیک کرنے کے معنی. اچھا، سیرہ کے معنی کیا ہیں، ٹھیک کرنے کے معنی ہیں یا درست کرنے کے معنی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو سیرہ کہ ٹھیک کر دیا. سیرہ کے معنی کیا ہے، کما فی یہ تائید ہے، کما فی آیت اخری فقضاہن، فقضاہن، تو یہ فقضاہن جیسے کہ لے کر آئے نا آیت کے اندر، فقضاہن سبع سماوات، کہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا 7 آسمان بنا دیے. آیت آیا نا فقضاہن سبع سماوات، کہ ان کو 7 اس میں سے بنا دیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے. آگے چلتے ہیں جناب علی، کہتے ہیں سبع سماوات ای سیرہا، ٹھیک ہے نا، فقضاہن، ٹھیک ہے نا، فقضاہن یہ اس میں سے آ گئے، الی السماء فسواہن، تو یہ فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، علیم مجملا و مفصلا، علیم، ٹھیک ہے نا. جناب علی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں، مجملا و مفصلا، یہ فلاسفہ کا رد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا آ گیا، تو یہ اس میں سے آ گیا مجملا و مفصلا. یہ قلعہ بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے یا نہیں ہے، یہ قلعہ بحث ہے. اچھا، اس کے لیے وہ نہیں اس میں سے جائیں گے. جسم اگر جسم ہو تو یہ کیا ہوتی ہے، وہ تو چیز حادث بن جایا کرتی ہے، جسم ہونے کی وجہ سے حادث ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ابھی بحث اس میں نہیں پڑھنا. بس میں نے آپ کو مختصراً وہ بتا دیا، غیر مقلدین کا ایک اعتراض جو ہے وہ بہت مختصراً آپ کو بات بتائیے. اچھا جی، اب دیکھو جناب، یہ مجملاً و مفصلاً، مجمل اور مفصل، اصل میں یہ فلاسفہ کا رد ہے. فلاسفہ جو تھے نا، قدیم فلاسفہ، وہ یہ کہتے تھے کہ جناب اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا وہ صرف اجمالی ہے. ٹھیک ہے نا، بصورت علم کلیات، منطق پڑھی ہے نا، کلیات کی صورت میں ہے.
ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کو علم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا علم نعوذ باللہ کیا ہے، کلی علم ہے. جیسے مختصراً چیزوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہو نا اوور ویو جو آپ کرتے ہو، یا کسی چیز کی ایک وہ کر لیتے ہو اوپر سے، کلیات کا علم اللہ تعالیٰ کے لیے. فلاسفہ کا کہنا یہ تھا. تو جناب وہو بکل شیء علیم رد کیا جا رہا ہے مجملاً و مفصلاً. اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اجمالی طور پہ بھی جانتے ہیں اور تفصیلی طور پہ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو رد کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کیا ہے، ہر چیز کی ذرے ذرے کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، وہ معلوم ہے. وہ فلاسفہ کا رد کر دیا گیا اس میں سے. سمجھیے. اب آگے چلتے ہیں. افلا تعبرون، افلا تعبرون. اب یہ صاحب جلالین کیوں لے کر ہیں، اس کو کہتے ہیں تتمیم دلیل دے رہے ہیں. تتمیم دلیل، تتمیم، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو تتمیم دلیل کیا دی ہے، تتمیم دلیل کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جناب کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، تمہیں قادر ہیں، جب ابتداءً تمہیں کیا کرتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. والا تھا تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے. تو اب یہ تتمیم دلیل کیا جا رہا ہے. افلا تعتبرون، کیا تم جو ہے نا، تم اس بات سبق نہیں حاصل کرتے ہو. افلا تعتبرون، کیا تم سبق نہیں حاصل کرتے، کیا کہ ان القادر علی خلق ذالک ابتداء، کہ جو قادر ہے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے اندر، وہو اعظم منکم، ٹھیک ہے نا، وہو ان القادر خلق ذالک ابتداء، بلکہ تم پہ نہیں، آسمانوں کو پیدا کرنا. یہ تتمیم دلیل ہے کہ دیکھو آسمانوں کو پیدا کرنا، وہو اعظم منکم، حالانکہ آسمان جو ہے وہ تم سے کیا ہے، بڑا ہے. تو کیا قادر علی اعادتکم، تو وہ کیا ہے، وہ کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جو اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے. یہ تتمیم دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو آسمانوں کو جس نے پیدا کیا ہے وہ تمہیں بھی کیا کر سکتا ہے. بات سمجھ گئے ہو؟ آگے چلتے ہیں. وَاذْكُرْ یا محمد. اب یہ تیسرا رکوع جو ہے نا، تو وَاذْكُرْ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ہے نا، تو اذکر یا محمد، واو نکال کے اذکر. یہ ترکیب بتلا دی ہے کہ اس سے پہلے یہ عامل جو ہے یہ محذوف ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ہے نا، وَإِذْ قَالَ، تو یہ اس سے پہلے کیا نکالا ہے، یہ جو ہے نا یا جو ہے یہ عامل محذوف ہے. ترکیب بتلا دی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. تو یہ اس کی ترکیب بتائی جا رہی ہے. وَاذْكُرْ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تو اذکر یا محمد، ٹھیک ہے نا. اس کو یہ محذوف نکال دیا کہ اذکر یا محمد، کہ اس وقت کو یاد کیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اذ قال ربک للملائکۃ، کہ جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنے نائب بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں. اچھا جی، اب یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا وہو آدم. اب یہ صاحب جلالین نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اچھا اب یہ بھی سمجھو ذرا. اس قال ربک للملائکۃ، ٹھیک ہے نا، پہلے اللہ تعالیٰ نے نعمت سوریہ کو بیان کیا. دیکھو زمین تمہارے لیے پیدا کی ہے، تو یہ نعمت بتا دی گئی نا، کہ زمین پیدا فرمائی، اس میں کھانے پینے کی چیزیں پیدا فرمائی. اب نعمت مانویہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اچھا، نعمت مانویہ کا، نعمت سوری تھی نا، یہ کیا ہے، دیکھو کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ یہ تو صورتاً کیا ہیں، یہ نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جناب یہ علم عطا ہونا اور فرشتوں پر برتری ملنا، ٹھیک ہے نا، یہ سارا کا سارا یہ جتنی چیزیں آ رہی ہیں یہ کیا ہیں، یہ ساری کیا ہیں، یہ نعمت مانوی ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ مانوی ہے نا، علم کے ذریعے سے کیا دے دی گئی، فضیلت دے دی گئی انسان کو، اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو اب اس کی بیان کی جا رہی ہے. اس کو صرف یخلفنی انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یخلفنی نکال کے کیا نکال دیا گیا، یہ وجہ تسمیہ ہے.
یخلفونی، خلف یخلفو، خلیفہ کو خلیفہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، یخلفونی، تو یہ اس میں سے یہ وجہ تسمیہ آ گئی کہ یخلفونی، اس کو خلیفہ کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ وہ کیا کرے گا، وہ میرا نائب بنے گا، فی تنفیذ احکامی فیہا، زمین کے اندر، ٹھیک ہے نا، زمین کے اندر سے، اور وہ کون ہوگا، وہ آدم، یہ مستاق ہے کہ وہ کون ہوگا، آدم ہوگا۔ قالو، تو اب وہ کہنے لگے، اتجعل فیہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، من یفسد ہوا جو فساد پھیلائے گا، بالمعاصی، یہ اس کی صورت بتا دی ہے کہ زمین میں فساد کیسے پھیلائے گا، گناہ کر کے۔ اس کا مطلب ہے گناہ کرنا کیا ہے، یہ کل بھی بات کی تھی نا، پرسوں بھی بات کی تھی، گناہ کرنا کیا ہے، یہ اس میں سے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، خون بہائے گا، اَيْ يُرِيكُهَا بِالْقَتْلِ، اراکا یوریکو، یہ معنی بیان کر دیں، یسفکو کے معنی کیا کر دیں گے، بہانا، تو یوریکو، ٹھیک ہے نا، اراکت الدم کہتے ہیں نا، خون کا بہانا، اراکت الدم، تو یہ اراکا یوریکو اراکتن جو ہے نا، یوریکوہا بالقتل، یہ کیا کرے گا، خون بہائے گا قتل کر کے، کما فعلا بنو الجان، جیسا کہ جنہوں نے کیا کیا تھا، کما فعلا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ اشکال کو دور کریں صاحب جلالین، فرشتوں کو کیسے پتا تھا خون بہائے گا، فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ خون بہائے گا؟ تو اصل میں جنات نے ایسے ہی کام کیے تھے پہلے، فرشتے تو عالم غیب نہیں تھے نا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اولاد آدم فساد مچائے گی، جواب دے دیا کہ جنوں پر قیاس کر دیا تھا اصل میں، کما فعلوا بنو الجان وکانوا فیہا، اور زمین میں کیا تھے پہلے، جنات رہتے تھے، فلما افسدوا، ٹھیک ہے نا، جب انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا نا جنہوں نے، تو اب کیا کیا، تو ارسل اللہ الیہم الملائکۃ، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنات کی طرف، اور انہوں نے کیا کیا، فطردوہم الی الجزائر والجبال، تو پھر یہ جنات کہاں چلے گئے، الی الجبال، کہاں چلے گئے، جزائر کی طرف اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے، پھر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، پہاڑوں کی طرف اور چلے گئے تھے۔ اصل میں تو جنات کی جگہ کیا ہے، یہی ہے، ویران جگہیں، جزائر، پہاڑ، اور یہ جگہیں جو ہیں ان کی جگہیں اصل میں جو ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کی جگہیں ہوتی ہیں۔ کوئی کاف تو ویسے ہی مشہور ہے نا، کوکیشس ریجن، کوکیشس جو ریجن ہے، کوئی کاف جو ہے یہ آذربائیجان کے پاس ہے، کوئی کاف، ٹھیک ہے نا، مشہور جو ہے اس میں سے، تو وہ یہ ان کے چلے گئے پھر جزیروں کی طرف اور پہاڑوں کی طرف جو تھے، تو پہلے یہ رہا کرتے تھے، تو یہ اس میں سے ان کی بات بیان کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے۔ آگے انشاءاللہ پھر ہم کل کریں گے، ٹائم بڑی جلدی گزر جاتا ہے، کیا کریں، ٹائم ہی گزر جاتا ہے، لیکن ہے مزے کی وہ ہے نا، بڑا ایک اس میں سے، لیکن اس کو آپ سمجھیں گے تو تب مزہ آئے گا آپ کو اس میں سے، جب سمجھیں گے تو تب آپ کو مزہ آئے گا کہ واقعی کیا کیا جا رہا ہے، وہ کیسے کیسے وہ نکالتے ہیں لفظ جو ہے نا، اور جو انشاءاللہ آگے چلتے جائیں گے اب آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا، آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا، کیونکہ وہ طرز ایک ہی ہوتا ہے، جو جتنے بھی مصنفین ہوتے ہیں ان کا طرز، جو کتاب جو ہوتی ہے، ایک کتاب ایک طرز کے اوپر لکھی جا رہی ہوتی ہے، یہ طرز ایک ہی چل رہا ہوگا، انشاءاللہ اب آسان ہوتا جائے گا۔ چلیے جی، اچھا جی، پھر السلام علیکم۔